چار جانب بھلے ہی ہے اس کا راج، کون کہتا ہے مرض ہے لا علاج؟ یہ نہیں افواہ سچی بات ہے، یہ نہیں افواہ سچی بات ہے، پاس ہے میرے کرپشن کا علاج۔ اس موضوع پر آج کی یہ آخری تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ 24 تقاریر ہو چکی ہیں، 25ویں تقریر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے شیخ آسیہ محمد فاروق، آپ کا تعلق ہے عبداللہ پٹیل ہائی اسکول جونیئر کالج قسمت کالونی ممرا۔ آپ لڑکے ہیں تعلیم سے دور، کس کی خطا ہے اس میں حضور؟ اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی شیخ آسیہ محمد فاروق۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، عالی مقام جج صاحبان، واجب الاحترام مہمانان اور عزیز سامعین، السلام علیکم۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آدم کے بیٹے، انبیاء کے وارث، علم کے امین، غزالی کے شاگرد، کامل العقل، قوم کے پاسدار، والد کے جگر کے ٹکڑے، بڑھاپے کے سہارے اور قوم کی ضمانت جیسے بے شمار فضائل کے حامل یہ لڑکوں کے القاب ہیں۔ غالباً علامہ اقبال بھی انہی سے مخاطب ہے۔ فرمایا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ عزیز سامعین، اس تمہید سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری تقریر کا عنوان ہے لڑکے ہیں تعلیم سے دور، کس کی خطا ہے اس میں حضور؟ جی ہاں سامعین باتمکین، آج صورتحال جگ ظاہر ہے۔ جنہیں خلافت کی ذمہ داری، آئین کی پاسداری اور توحید کی علم برداری سونپی گئی ہے، جنہیں قوموں کی ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، جنہیں نسلوں کے انسرام کا فیصلہ کرنا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جی ہاں، جنہیں دنیا کی امامت کرنی تھی، آج وہ عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ آج انسانیت کی کمان تعلیم یافتہ قوموں کے ہاتھ میں ہے، جو سائنس و ٹیکنالوجی کے بل پر، میڈیا کے بل پر اور معاشیات و معیشت کے بل پر پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، جبکہ ساری قومیں تعلیم کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں۔ شب و روز اپنی منزل کی چاہت انہیں انتہائی محنت کرنے پر مشغول کر رکھی ہے۔ قوم مسلم کی بیٹیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن کیا ہو گیا ہے مسلم لڑکوں کو کہ وہ تعلیم سے پیچھے ہو رہے ہیں؟ اس میں خطاوار کون ہے؟ والدین یا تعلیمی نظام؟ بگڑتا ہوا سماج یا میڈیا؟ بے پناہ آزادی اور وسائل یا احساس کمتری؟ تعصب یا غیر متوازن معاشرتی نظام؟ اسلام سے دوری یا رہنمائی کی کمی؟ یا یہ سارے کے سارے اسباب بیک وقت ہمارے نوجوانوں کی تعلیم میں رکاوٹ ہے؟ عزیز سامعین، یقیناً ہم کسی ایک بات کو وجہ نہیں بنا سکتے، ہمارا معاشرہ ہی ایسا بن گیا ہے۔ گھر میں بچپن ہی سے ٹی وی کے ذریعے داخل کیے گئے آزادی، نافرمانی، ضد، ہٹ درمی، مجرمانہ طرز عمل، ناچ ناگانا اور فسق و فجور کے جراثیم آگے چل کر ناسور کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم نے وقت سے پہلے نوجوانوں کو بالغ کر دیا۔ میڈیا کے ذریعے غیر اسلامی طرز حیات، آزاد معاشرتی زندگی کی پرفریب عکاسی، للچانے والی کا خوبصورت حسیناؤں کے خواب اور شارٹ کٹ میں امیر بن جانے کی آرزو ہمارے نوجوانوں میں محنت کی کمی کا سبب بن رہی ہے، مگر اصول فطرت اس کے خلاف ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ عزیز سامعین، والدین کی تعلیمی کمی، سماج اور معاشرے کی بے ترتیبی، علم کے سوتوں سے عدم وابستگی اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں کمی ہمارے نوجوانوں کو بے یقینی کا شکار کیے ہوئے ہے۔ اسکول کا نظام تعلیم بھی بہت حد تک اس کا ذمہ دار ہے۔ استاد کا رویہ اور سلوک، مضمون کی مہارت میں کمی، استاد اور طالب علم کے درمیان گہرے رشتے کی کمی بھی لڑکوں کی تعلیم میں عدم دلچسپی کا سبب بن رہی ہے۔ سامعین باوقار، اگر ہم آج یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ اپنے قوم
قوم کے لڑکوں کی روبہ زوال تعلیمی صلاحیت کو سدھار کر یہ سارے مسائل کا حل نکال کر ان کی رہبری اور رہنمائی نہیں کی جائے گی، ان کے اندر موصفانہ صفات کی آبیاری نہیں کی جائے گی، ان کو اپنے منصب خلافت کا احساس نہیں دلایا جائے گا، تو انہیں اخلاق کی پاکیزگی، سیرت کی بلندی اور تعلیم کی حقیقت سے روشناس نہیں کرایا جائے گا تو آنے والا زمانہ اس سے سخت تر ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں والدین گائیڈنس سینٹر کھولنا، اساتذہ کو ذمہ دار بنانا، سماج کے رویے کو درست کرنا اور حتی الامکان نوجوانوں کو انٹرنیٹ اور فیس بک سے دور رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی روزگار کا بہترین انتظام نوجوانوں میں تعلیمی دلچسپی کا اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ دوستو، آج ہم عہد کریں کہ لڑکوں میں تعلیم کے ایک نئی روح پھونکیں گے۔ میں اس پیغام کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی۔ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، سنے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر بوستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا شیخ آسیہ محمد فاروق اپنا انعام حاصل کریں ہمارے معزز مہمان کے ہاتھوں۔